बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सबसे पहले पाकिस्तान के नौमुंतखब सदर जनाब आरिफ अलवी साहब को बहुत मुबारकबाद, जो कि पाकिस्तान के 13वें मुंतखब सदर हैं और 70 सालों में 13वां सदर मुंतखब है। बीच में बहुत सारे सुदूर आए जो ज़बरदस्ती भी आए, लाए भी गए और उन्होंने इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा भी जमाया, लेकिन मुंतखब सदूर जो हैं उनकी तादाद बहुत कम रही है। बहरहाल ये जमहूरियत के सफ़र में एक और मरहला है जो कि आज तय हुआ है और खुदा करे कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत सलामत रहे। आज एक तो ये बहुत अहम बात है उनके बारे में, जितनी भी वोट्स वगैरह की ख़बरें चल रही हैं कि एक ज़ाहिर है कि अच्छी मेजॉरिटी उन्होंने हासिल की है। 353 वोट उन्होंने हासिल किए। फजलुर रहमान साहब ने 185 और इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने 124 वोट हासिल किए। जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि 212 पार्लियामेंट से, यानी नेशनल असम्बली और सेनेट से अलवी साहब के वोट थे और 212 ही वोट्स जो थे वो अगर इत्तेज़ाज़ साहब के और फजलुर रहमान साहब के मिलाएं तो वो दोनों वोट बनते थे, यानी कि 212। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अपोजिशन के पास, जो कि बाकी जगहों से मिला लेते तो तकरीबन डिफरेंस जो है वो तकरीबन निकलता है कुछ 50-60 वोटों का, और अगर मुतहिदा कोई उम्मीदवार होता तो ज़ाहिर है कि ये और कम हो जाता और बेहतरीन जो मुकाबला था वो देखने को मिलता। लेकिन अपोजिशन एक सफ़े पे ना रही और अलग अलग सफ़ों पे अलग अलग किताबें लिखती रही, जिसका कि नुकसान आज हुआ। ये भी एक राह हमवार हुई है आरिफ अलवी साहब की जीत के लिए और इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो एक बड़ी खबर आई है वो मुशीर पार्लिमानी उमूर वज़ीर आज़म के जनाब बाबर अवान साहब, जिन्होंने अपना हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश कर दिया है और इत्तलात यही है कि उनको हिदायत की गई थी कि वो ये इस्तीफ़ा दें। 27 अरब रुपए का जो नंदीपुर प्रोजेक्ट के अंदर उनके ऊपर इल्ज़ामात थे करप्शन के, नैब ने आज ही उसका रेफरेंस जो है वो दायर किया, जिसके बाद ये सूरत हाल देखने को मिली है। मगर ये अकलौता केस नहीं है। बहुत सारे हुकूमत के जो ऐवान हैं उसमें बैठे हुए लोग, मसलन अलीम खान साहब की इंक्वायरी हो रही है, अगर उनके खिलाफ भी रेफरेंस बन गया तो क्या वो भी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? इसी तरह से वज़ीर दिफा जो इस वक्त हुकूमत के हैं जनाब खटक साहब, उनके खिलाफ भी इसी तरह की इंक्वायरी है। बहुत सारे हुकूमत के लोगों के खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं, क्या वो भी मुस्ताफ़ी होंगे? बहरहाल एक अच्छी रिवायत कायम की है बाबर अवान साहब ने, इसको कौन कौन फॉलो करेगा आने वाले दिनों में, इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। दुबई में 150 अरब डॉलर की जायदाद वापस लाने का मामला है और पीटीआई की हुकूमत ये वापस असासे लाना चाहती है। कितना मुमकिन होगा, कितना नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपको इससे पहले कि तारुफ करवाऊँ, मेरे साथ जनाब खुरम दस्तगीर खान साहब मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब लतीफ़ खोजा साहब, साबिक़ गवर्नर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोगों में से हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शफ़क़त महमूद साहब थोड़ी देर में आया ही चाहते हैं और हम उनके इंतज़ार भी उनका कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात थी अपोजिशन के इलेक्शन या सदर के इंतखाब के हवाले से, उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने आज कुछ गुफ्तगू की। मैं चाहती हूँ ज़रा आप सुने और उसके बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सुनाइएगा ज़रा। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब का जो कैंडिडेचर है ये पहले ही जो है ये विद मेलाफाइड इंटेंशन था और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमत को फैसिलिटेट करना था। एक प्रॉपर्टी टाइकून जो है वो इसके पीछे था इस सारी मूव के, और उसके पीछे वही कुव्वतें हैं जिन कुव्वतों ने इस मुल्क में एक जाली मैंडेट की हमल पार्टी जो है उसको यहाँ तक पहुँचाया है। आप सुन रहे थे, बहुत तल्ख और खरी खरी बातें कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, बल्कि उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टाइकून इनके पीछे था और ये सहूलतकार हैं, पीपल्स पार्टी सहूलतकार है, आगे जाके भी यही करेगी, इस तरह की बातें बहुत सी उन्होंने की और मेलाफाइड इंटेंशन की बात की। एक और कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह साहब ने इत्तेज़ाज़ अहसन साहब को खलाई मखलूक का जो था नुमाइंदा वो भी करार दिया था। जरदारी साहब से जब ये आज ये पूछा गया कि इसका जिम्मेदार कौन है और अपोजिशन की तकसीम के बारे में, उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुनिएगा। अपोजिशन को जरदारी साहब ने तोड़ दिया, ये क्यों नहीं कहेंगे कि मियां साहब कभी अपोजिशन में बैठे ही नहीं है? उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने कैसे तोड़ दिया, अपोजिशन में मियां साहब कभी बैठे ही नहीं। ये एतराज़ात ज़रूर मौजूद हैं और अपोजिशन असल वाक़या क्या हुआ, असल बात क्या है, असल मसला क्या था जिसकी बुनियाद के ऊपर 2 कैंडिडेट अपोजिशन के आ गए और एक नहीं आ सके। खुरम साहब, आपको क्या लगता है कि क्या वजह हुई कि राना सनाउल्लाह साहब तो कुछ और तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप एग्री करते हैं, मुत्तफ़िक़ हैं उनसे? इल्ज़ाम तो नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आरिफ अलवी साहब के सदर मुंतखब होने पर पहली मुबारकबाद जनाब आसिफ जरदारी को जानी चाहिए।
کیونکہ ہم نے یہ کوشش کی تھی اور 2 اگست کا اجلاس تھا جس میں میں بھی شامل تھا، جس میں یہ الائنس کا نام دیا گیا کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے، اور یہ کہا گیا کہ بھی ہم مل کر اپنے نامینیز جو ہیں وہ لے کر آئیں گے. دیکھیں نا، پہلا جو میں اسے بٹریل کہوں گا وہ 17 اگست کو ہوا جب وزیر اعظم کا الیکشن تھا، اور ابھی تک میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ کس بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب شہباز شریف جو امیدوار تھے وزیر اعظم کے، ان کو ووٹ دینے سے انکار کیا اور وہ وہاں بیٹھے رہے. اب دیکھیں نا، جب آپ خاص طور پر پاکستان کی جو سیاست کا پس منظر ہے اس میں either you are part of the solution or you are part of the problem، درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہے نا جی، کہ آپ یہ کہ اچھا جی ہم تو. اب جب انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تو اسینشلی جو اپوزیشن کا اظہار ہونا چاہیے تھا کہ 176 اور 150 وہ نہیں ہوا. تاریخ میں لکھا گیا کہ 176-96 سے عمران خان صاحب منتخب ہو گئے. ایک واقعہ ہو گیا، اس کے باوجود ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن انہوں نے 24 گھنٹے بھی انتظار نہیں کیا، اور لیک کے نام پہ کہ جی بات لیک ہو گئی، انہوں نے پریس کے سامنے آ کے، میڈیا کے سامنے آ کر کہا جی کہ اعتزاز احسن صاحب ان کے امیدوار ہوں گے. اس کے اوپر تمام جماعتوں نے، صرف مسلم لیگ نون نے نہیں، اعتراض کیا. ابھی ہم نے تازہ زخم کھایا تھا وزیر اعظم کے الیکشن کا. ہم نے کہا کہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے یہ نام الائنس میں لے کر آتے، پھر ہم اس کے اوپر ضرور ڈسکس. اعتزاز صاحب کا نام بھی ڈسکس ہو سکتا تھا، لیکن اگر اس طرح جب آپ نے اس کو جمپنگ دا گن کیا تو پھر ہمارے لیے ممکن نہ رہا، کیونکہ پھر وہی اعتراضات اٹھے اعتزاز صاحب کے اوپر جو پیپلز پارٹی نے شہباز شریف صاحب پہ لگائے تھے، کہ بد زبانی کی، غلط زبان استعمال کی، اور بہت سارے. تو یہ وہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. نہیں، اصل تو بات یہ ہے کہ آؤٹ کم کیا ہے. آؤٹ کم یہی ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ پارلیمان میں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں تمام تر ایشوز کے باوجود آج بھی حکومت اور اپوزیشن کے ووٹ برابر ہیں. اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن ہوتی. اچھا اب کھوسا صاحب، میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے، شفقت صاحب نے بھی جوائن کیا سر، بہت بہت شکریہ. جو میری گزارش ہے کہ جو بات رانا صاحب نے کی ہے، میں اس کو فرق پیرائے سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو جو مشکل ہے اپوزیشن کے ساتھ چلنے میں، وہ ان ریفرنسز کی اور ایف آئی کی انکوائریز کی بیڑیاں ہیں. اچھا، وہ تو اس طرح کی سنیں شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی بیڑیاں نہیں، وہ ہیں، اس پہ بات کریں گے. وہ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ ہمارے قائد تو جیل چلے گئے نا جی، تو جسم و جاں کا ضیاع ہونا تھا وہ ہو گیا. اچھا کھوسا صاحب، اب ہمارے پر کیا پریشر ہے؟ ٹھیک، کھوسا صاحب، جو باتیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہیں ان کو بہت ہی خوبصورت انداز میں خرم دستگیر صاحب نے پیش کیا ہے، سوائے ایک جملے کے جو رانا صاحب نے بلنٹلی کہہ دیا کہ خلائی مخلوق کے نمائندے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ایسے نہیں کہتا، میں ایسے کہتا ہوں کہ سہولت کار ضرور تھے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ فرینڈلی اپوزیشن کا الزام پھر لگ رہا ہے آپ پہ سر. آسما، سب سے پہلے تو ہم اتنے کم ظرف نہیں ہیں. سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارکباد اس چیز کی دوں گا کہ کم از کم تیسری مرتبہ ایک ٹرانزیشن ٹورڈز ڈیموکریسی ایک پرامن طریقے سے ہوئی ہے. کوئی ڈسٹرپشن نہیں ہوئی ہے، کوئی آرمڈ انٹرفیئرنس نہیں ہوئی ہے. اور چلیں جیسا ہوا بارکیف، ہم اس کی کنٹینیوٹی کو بھی، اس کے تسلسل کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت بالآخر یہ مضبوط ستونوں پر استوار ہوگی. ہمارے تحفظات اپنی جگہ پر، اور لیکن پھر بھی میں مبارکباد دوں گا علوی صاحب کو کہ وہ پاکستان کے صدر بنے. اور معاف کیجئے گا، میں 13واں صدر نہیں مانوں گا. 4 صدر جو تھے وہ جبری مسلط کیے گئے اس ملک پر، وہ ان کو نکال دیجئے گا. یہ 9ویں صدر ہیں، 9th پریزیڈنٹ کے طور پر میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور پارٹی کی طرف سے. دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے رانا صاحب کا، رانا صاحب جیسے لوگ اور ان کے انٹیریئر منسٹر چوہدری نثار جیسے لوگ یہ آستین کے سانپ ہیں. یہ جتنا اپنی پارٹیوں کو خود جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ پہنچاتے رہیں گے. اور میں حیران ہوں اپنا خرم صاحب پہ بھی اور باقی ان کے ساتھیوں پر بھی کہ یہ ان کو پذیرائی دیتے ہیں. اور آپ پر بھی میں آفرین پیش کرتا ہوں کہ آپ ان کے ایسے قسم کی جو انٹرویوز ہیں ان کو آپ چلاتے ہیں، ان کے فرمودات وہ اس قابل لائق نہیں ہے. معاف کیجئے گا، مجھے کہنے کی اجازت دیجئے گا، اس لیے ان کی بات کا تو جواب چھوڑ دیجئے گا.
اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اپوزیشن کو دیکھیں، ہم نے اپوزیشن ایک نقطے پر کی تھی. اگر آپ دیکھیں تو جب میں بھی گورنر تھا 2 سال، یقین کیجئے گا کہ محترم شہباز شریف صاحب نے ایک دن بھی وفاق کو نہیں مانا تھا، ایک دن بھی آصف علی زرداری کو صدر نہیں مانا تھا، یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم نہیں مانا تھا، ایک مرتبہ بھی انہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی. کہا تھا جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے اس کے گلے میں رسہ ڈال کر اور لاہور کی سڑکوں میں گھسیٹ کر چوکوں میں لٹکاؤں گا اور پیٹ میں خنجر مار کے جانے کیا کیا کروں گا. چھوڑ دیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. مجھے بتائیے گا کہ ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ کوئی ہو بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی محترم شہباز شریف صاحب کو ووٹ دے سکتی ہے؟ یہ آؤٹ آف کوسچن ہے. ہمارا پنجاب کا ورکر قطن ماننے کو تیار نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ پاسٹ ہسٹری بھی چھوڑ دیں کہ یہ جو ہے ضیاء الحق کی کوک سے جنم لینے والے ہیں، بھٹو کی پھانسی میں ان کی شراکت ہے، یہ جو ہے جو مجلس شورا بنی ایوب کی کوک سے جنم لینے والوں کو ضیاء کی کوک کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. یہ استدعا ہے. اچھا چلے میں اس کو اس طرح نہیں، میں نے تو خرم صاحب، میں نے دیکھیں آسما، میں نے کبھی شائستگی کے دامن سے کبھی نہیں میں نے مداخلت نہیں کی جو خرم صاحب نے باتیں کی، میں نہ کروں گا کبھی. تو اس لیے آپ مہربانی کریں ذرا سننے کے حوصلہ بھی رکھیے گا. اور جہاں تک تعلق ہے اعتزاز کا، دیکھیں ہمارا یہی طے ہوا تھا اپوزیشن کا، ہم ایک نقطے پر اکٹھے ہوئے تھے الیکٹورل فراڈ کا، آر ٹی ایس کے بیٹھنے پر، فارم 45 کو نہ دینے پر، پولیس ایجنٹس کو نکالنے پر. ہم نے کہا اس کا اب بھی اکٹھے ہیں بالکل ایک نقطے. باقی ہم ایشو اورینٹڈ تھے، ایشو اورینٹڈ اب بھی چلیں گے، ہم اب بھی اپوزیشن میں چلیں گے. ہم نے پہلے دن طے کیا تھا کہ ہم اپوزیشن کریں گے اور بھرپور انداز سے کریں گے. چلے خود صاحب بالکل آپ نے بڑا اچھا تو ابھی سے ہی ایکسپوز، جی اب آپ نے کہا یہ بھی ایکسپوز ہو گیا. بالکل جیسے میں پوچھ ہی رہی تھی کہ اگر ماڈل ٹاؤن کا بھی ان کے اوپر شہباز صاحب پہ لٹک رہا ہے، ریفرنسز جو ہیں وہ اور ایف آئی اے کے جو مقدمات ہیں وہ بھی زرداری صاحب کے اوپر ہے، تو اپوزیشن کہیں بھی آگے جا کے مل سکتی ہے. لیکن بہرحال شفقت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شفقت صاحب آپ کو بھی مبارکباد. سوال یہی ہے کہ الوی صاحب تو جیت گئے، لیکن الزام یہی ہے کہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ تھی اور اس نے راہ ہموار کیا آپ کے لیے. پیپلز پارٹی اپنے ان کے اوپر الزام لگاتی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم ایک اصول کی سیاست کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کھوسا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انتہائی فراخ دلی سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو مبارک دی کامیابی کی. اور انہوں نے جو ایک مثال دی وہ محترم خرم صاحب کی جماعت کی ایک جو ان کی ڈی این اے ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب زرداری صاحب صدر تھے تو ایک دفعہ شہباز شریف صاحب ان کو ریسیو کرنے نہیں گئے اور ان کو یہ کہتے رہے کہ میں ان کو گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹوں گا وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے حق میں یا ان کی مرضی کے مطابق چیزیں ہو جائیں تو جمہوریت بھی مضبوط ہے، آئین بھی بالکل لاگو ہے، سب کچھ اچھا ہے. اور اگر ان کے مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو اور ان کو تو اس لیے سب کچھ برباد ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، سب کچھ. لیکن سر چیزیں بدلتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو پی ٹی آئی کہتی تھی مجھے بات کرنے دیں. آپ کی باری آئے گی، آپ کی باری آئے گی پھر آپ. 5 سال پہلے محمد نواز شریف نے آصف زرداری صاحب محمد نواز شریف نے ایک ریسپشن کے ذریعے محمد نواز شریف صدارت ختم ہو رہی تھی اس کو باقاعدہ ریسپشن دے کر ان کو بڑے سوالائے طریقے سے رخصت کیا. جواب لے لیں. جی پھر میں آتی ہوں دوبارہ. بات یہ ہے کہ ان کو پورا وقت دیں، لیکن یہ بے چینی ان کو بہت ہے نا آج کل. مسئلہ سارا یہ ہے، بے چینی اس لیے کہ طاقت سے باہر ہو گئے. محمد نواز شریف جیل میں ہیں اور لگتا یہی ہے کہ بڑی دیر جیل میں رہیں گے. مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں کسی کی بات سننے کا. ٹھیک ہے جی. تو میں گزارش صرف یہ کر رہا تھا کہ عارف علوی صاحب ماشاءاللہ ایک انتہائی سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے، ہر لحاظ سے اس عہدے کے قابل تھے کہ وہ ہوئے. اور ان کی جو جیت ہے میرا خیال ہے کہ اگر جہاں تک میں نے نمبرز دیکھے ہیں اگر ساری اپوزیشن متحد بھی ہوتی تو اس سے زیادہ نمبر ہیں. 353 جو مجھے لگا تھا کہ ان کے پاس آئے تو 124 اور کچھ جی ابھی بالکل ایسا ہی ہے. تقریباً 353 ووٹ انہوں نے 353 ووٹ لیے نا انہوں نے. جی تو اگر اپوزیشن اکٹھی بھی ہوتی
تو پھر بھی ان کے ووٹ جو تھے ان سے زیادہ تھے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو آج ایک بڑا ایک اسپیشل ڈے ہے جی ہاں کہ تیسری دفعہ ایک الیکٹڈ اسمبلیز نے اور الیکٹڈ ٹرانزیشن ہوئی ہے اور ایک صدر کو منتخب کیا ہے, اور ایک صدر ایسے ہیں جن کا ایک لمبی سیاسی سٹرگل ہے. ٹھیک, لیکن سر بالکل بہت شکریہ. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں. بریک کے بعد ہم ضرور اس کے اوپر آئیں گے, اس معاملے کے اوپر بھی کہ اپوزیشن آگے جا کے متحد ہو سکتی ہے کہ نہیں, اور اس معاملے کے اوپر بھی کہ آج جو بابر اعوان صاحب نے استعفیٰ دیا ہے, حکومتی ایوانوں سے اور کون کون بہت بڑی خبر ہے. اور اگر یہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ استعفیٰ دی ہے بابر اعوان صاحب نے تو ایک مثال قائم کر دی ہے, اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے علیم خان سمیت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی مستعفی ہوتے دکھائی دیں. کیا یہی واقعی بڑی تبدیلی ہے جو کہ آ گئی ہے؟ یہ جو 27 ارب کا یہ مقدمہ آج ہی نیب نے اس کا ریفرنس دائر کیا تھا, اور تقریباً 2011 میں نندی پور جو کمیشن قائم کیا گیا تھا اس کی سربراہی رحمت حسین جعفری صاحب نے کی تھی. بہت آنریبل جج ہیں اور رہے ہیں, اور کمیشن کو انہوں نے تاخیر کی وجوہات یعنی ڈیلے کیا گیا تھا اس منصوبے کو وہ بھی بتا دی تھی, اور اس کے اوپر جتنی ان کی جو کام تھا تحقیق تھی وہ بھی انہوں نے اس سے بتایا تھا. منصوبے کی منظوری $329 ملین کی لاگت سے دی گئی تھی, اور منظوری کے بعد منصوبے کا جو کانٹریکٹ تھا وہ 28 جنوری 2008 کو دیا گیا تھا. یہ یاد رہے کہ یہ پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ تھی وہ اس بارے میں بار بار کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر رہی ہے. کھوسا صاحب, یہ جو معاملہ ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا آج بابر اعوان صاحب کے استعفے کے بعد, اب باقی جو حکومت کی کچھ اور شخصیات ہیں وہ بھی مستعفی ہوں گی؟ دیکھیں, جو محترم عمران خان صاحب کا تو ایک ہی ایسا تھی جس پر انہوں نے ساری اپنی جو ہے کیمپین چلائی, اور ان کا سارا یہ جو پچھلے 4-5 سال جو نون کے خلاف ان کا وہ رہا وہ یہی کرپشن اور اس پر جو ہے زیرو ٹالرنس کا تھا. اب اگر وہ آئے ہیں اور پہلی ان کی اگر وکٹری اسپیچ بھی دیکھیں اس میں بھی یہ ہے, اور دوسری جو پریس کانفرنس تھی جو نیشن کو ایڈریس تھا اس میں بھی یہی تھا, تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ان کا بیسک امیج امپریشن یہ ہے, مشن یہ ہے کہ ٹو روٹ آؤٹ کرپشن فرام دا کنٹری, تو پہلے تو اپنے سے شروع کریں گے نا جی, اپنی کابینہ سے شروع کریں گے, اپنے ساتھیوں پر جو ہے اس کا اطلاق کریں گے, اپنے آپ پر اطلاق کریں گے. جس طرح انہوں نے آسٹیرٹی کا پروگرام پرائم منسٹر ہاؤس سے شروع کیا ہے تو تبھی ہوگا. You see, corruption is like the snow that melts from the top. بالکل, یہ لیکن کھوسا صاحب یہ کوئی ایک الزام تو نہیں ہے, بہت سارے. اب دیکھیں علیم خان صاحب کے اوپر الزام ہے, وزیر دفاع کے اوپر الزام ہے, الزامات تو بہت سارے لوگوں کے اوپر, اسپیکر قومی اسمبلی کے اوپر الزام ہے, سی ایم کے پی کے اوپر الزام ہے. دیکھیں آسما, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ تو کوئی پریسیڈنٹ اچھا کریٹ نہیں کیا جو دیپال پور کے ڈی پی او کا ہوا ہے, جو کہتے تھے پولیس کو پولیٹیکل انفلوئنسز سے آزاد کر دیں گے. ہم نے دیکھا کہ وہ آزاد کرنے کی بجائے اس کو غلام کر دیا کہ ڈی پی او کو بلوا کر سسپینڈ کروایا گیا 1 بجے رات کے. وہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے, اس میں چیف منسٹر صاحب پر بھی حرف آ رہا ہے. تو یہ ایک ایسا پھر پریسیڈنٹ ہے. اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے تو میں توقع کروں گا کہ پھر اس پر قائم رہنا چاہیے. اچھا, یہ خرم صاحب یہ بلا تفریق احتساب کی بات ہوئی تھی بائی دی وے, تو بلا تفریق احتساب کی طرف بھی ایک قدم ہے, اہم قدم. یہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر ہمیں کوئی کر کے دکھا دے بلا تفریق احتساب. ابھی تک تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ آج کا واقعہ اچھی بات ہے کہ اگر جناب بابر اعوان صاحب نے ایک ریفرنس فائل ہونے پر انہوں نے یہ بات کی ہے, کیونکہ ہم نے تو احتساب کے نام پر انتقام دیکھا ہے نواز شریف کا پچھلے 2 سال سے, اور بار بار کیسز, یعنی ابھی تک ایک مضحکہ خیز صورتحال, جب ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل سنی جا رہی ہے تو وہ جب یہ بات ذکر کیا گیا کہ جی نواز شریف کا تو یہاں نام ہی نہیں ہے, تو نیب نے کہا نام ابھی آ رہا ہے. ایک شخص جس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے 10 سال کے لیے, اس کا نام ابھی آ رہا ہے, ابھی کیس میں اس کا نام ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی دیکھیں, لیکن اگر ایک آغاز ہوتا ہے یہ آفر, یہ میں جناب مشرف کا بھی احتساب ہوگا آپ کے خیال؟ جی یہ تو پھر امتحان اب ان کا ہے نا جی, کہ یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کٹ پتلیاں کبھی احتساب کر پائیں گی ان کا جن کے ہاتھ میں ان کی لگامیں ہیں. ٹھیک ہے جی, ہاں منتخب حکومت ہے, نہیں منتخب حکومت ہے, چونکہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے نا جی, جس میں
صرف یہ نہیں تھا, انہوں نے شور ڈالا, کہیں کہتے ہیں نا جی ہم نے 2013 میں شور ڈالا, انتشار پھیلایا, اسلام آباد میں 126 دن انتشار پھیلایا, کورٹ میں معاملہ گیا. اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آج کا سپریم کورٹ بہت اچھا ہے, تو تب کا سپریم کورٹ بھی ایسا ہی تھا, اور اس سپریم کورٹ نے کہا کہ 2013 کے انتخابات میں منظم دھاندلی نہیں ہوئی. اچھا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے, اور یہ عمران خان صاحب نے جناب شہباز شریف کو جس دن ان کا انتخاب تھا آ کر ذاتی طور پر کہا, میں اس کا گواہ ہوں کہ ہم یہ کمیشن بنانے جا رہے ہیں, میں اپنی تقریر میں اس کا اعلان کروں گا, پارلیمانی کمیشن اس 2013. یہ خان صاحب نے خود شہباز شریف صاحب کو آ کر خود کہا, جب وہ ملے آ کے انہوں نے ہاتھ ملایا. اچھا, یہ تو بریکنگ نیوز ہے کہ انہوں نے ان کو یقین دلانے. لیکن وہ پھر جب احتجاج کی وجہ سے کہتے ہیں نا جی خان تو صرف خان ہے, ان کو تیش آ گیا تو وہ تقریر بھول گئے, تو پارلیمانی کمیشن بھی تیش کا جو ہے, ایک تو بلا تفریق احتساب جس میں کہ جنرل مشرف کا لوگ بار بار کہتے ہیں, اب تو سنیں نائکاپ کے چکر میں ان کا وہ بھی ان بلاک ہو گیا ہے, وہ اب ٹریول بھی کر سکتے ہیں, کچھ عرصہ وہ ٹریول بھی نہیں کر سکتے تھے, ان کو بھی لایا جائے گا. جیسے اسحاق ڈار صاحب کی بات ہو رہی ہے, جیسے یہ اتنے اثاثے باہر سے آ رہے ہیں, مسترد ہو گئے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا خرم صاحب سے کہ یہ کٹ پتلی جیسے لفظ استعمال نہ کریں. مجھے اندازہ ہے بے چینی کا, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, ہیجان کا, سراسیمگی کا, ان ساری چیزوں کا مجھے احساس ہے, لیکن جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسے الفاظ نہ استعمال کریں جس سے جو ماحول ہے وہ خراب ہو جائے. بہرحال میں ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا, کیونکہ جنہوں میں نے کبھی ایسے لفظ لعنت اور اچھا ذرا اب دیکھیں, یہ بات نہیں کرنا, میں شفقت صاحب کو ایکسیپشن دے دیتا ہوں, لیکن جنہوں نے پارلیمان پر لعنت بھیجی ہے درجنوں دفعہ, ان سے میں ازراہی کرم اخلاق کا لیکچر میں آپ کو ذاتی طور پر میں یہ کہوں گا کہ آپ جتنے بفر کے بات کرتے ہیں, اس کا ایک ہی ریزن سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں ڈیفنس منسٹری اور کہاں یہ. بہرحال چھوڑیں اس بات کو. بات یہ ہے کہ بالکل بلا تفریق, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, قانون کی حکمرانی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. مجھے سارے فیکٹس کا پتہ نہیں ہے کیا, لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ بابر اعوان صاحب کے کیس میں کچھ انکوائری شاید ایک جج صاحب نے کی تھی جی, تو اس لیے ان کا کیس اور کسی پہ کوئی الزام لگ جانا, دیکھیں یہ تو پھر اگر یہ پیمانہ بنا کہ جی کسی پہ کوئی الزام لگے تو وہ انیلیجبل ہو جائے, تو پھر تو ہر کسی پہ الزام لگا جائے گا. فرق ہونا چاہیے کہ الزام کی تحقیقات کے بعد معاملہ کیا آگے بڑھتا ہے یا تحقیقات میں معاملہ رک جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک تو جو باقی مثالیں آپ نے, اور یہ کمیشن کا جو کہا تھا انہوں نے کہ وہ دیکھیں, میں اس وقت موجود نہیں تھا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹلی کسی قسم کے کمیشن سے, کسی قسم کی انکوائری سے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن صحیح ہوا ہے, لیکن وہ کب ہوتا ہے یہ وقت کی بات ہے. لیکن ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ یہ ہمارا جو طریقہ تھا اور ان کے طریقے میں جو ایک اور فرق ہے کہ ہم نے نواز شریف کی کوئی تقریر جو ہے, ہم نے احتجاج ضرور کیا, لیکن جب وہ تقریر کرتے تھے تو ہم ان کو تقریر کو ڈسرپٹ نہیں کرتے تھے. انہوں نے تقریر کو ڈسرپٹ کیا. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد ہم ضرور بات کریں گے, کیونکہ 150 ارب ڈالر کا معاملہ بھی ہے جو کہ دبئی میں, صرف دبئی میں پاکستانیوں کی جائیدادیں ہیں. حکومت کو یہ ٹاسک کرنا ہے, کیونکہ پومپیو صاحب بھی آ رہے ہیں, پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں, IMF کے پاس بھی ہم نے جانا ہے, تو ایوائڈ بھی کرنا ہے. یہ کر پائیں گے کہ نہیں بریک کے بعد؟ ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کھوسا صاحب, ہم بات کر رہے تھے بلا تفریق احتساب کی, اور ظاہر ہے کہ اب اس میں بہت سارے, جیسے زرداری صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کے اوپر FIA کے کچھ اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ یہی دباؤ ہے جس کی وجہ سے ان پہ اب فرینڈلی اپوزیشن کا الزام لگ رہا ہے, اور کیا واقعی بلا تفریق احتساب ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب نے کبھی بھی جو ہے ان چیزوں سے جو ہے فرار کیا ہے یا اوائڈ کیا ہے. 11.5 سال جیل میں رہے اور ان کو تمام آفرز تھیں, لیکن انہوں نے تو بڑی دلیری سے اور بردباری اور برداشت سے نہ صرف ان پر قاتلانہ حملے جیل میں کیے گئے, بلکہ جو ان کا یہ تفتیشی ہے وہ ان کے اس کے جو ہیڈ ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس کا, وہ
मुल्जिम है जो जरदारी साहब पर कातलाना हमला किया था, FIR का नामजद मुल्जिम है जिसने स्टे करवाया हुआ है सिंध हाई कोर्ट से उन कार्रवाई प्रोसीडिंग्स को, राना मकबूल के साथ, जो राना मकबूल IG था उस वक्त और अब वो सेनेटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। तो जरदारी साहब इन चीज़ों से कभी घबराने वाले नहीं हैं, और उस केस को मैं चूंकि वकील भी हूँ उसमें कुछ भी नहीं है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और जहां तक एतजाज आसन का फैसला है, मैं उसमें मौजूद था आसमा, हमने कहा कि ये सिंबॉलिक ऑफिसेज होते हैं, सदर हो गया, गवर्नर्स हो गए, यू नीड टू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। फिर इंटरनेशनल आपने जो है एक इमेज भी देना है, वो हेड ऑफ द स्टेट है, ही सिंबलाइजेज द डिग्निटी एंड ग्रेस ऑफ द स्टेट, एक लिबरल, एक प्रोग्रेसिव, एक डेमोक्रेटिक, उसका 5 दिहाइयों पर मुहित है सियासी कैरियर, वो एक स्ट्रगल्स में उसने बहुत हिस्सा लिया है। लेकिन वो फवाद चौधरी साहब की तरफ से नाम की जो प्रपोजल का दिया कहा गया था कि उन्होंने प्रपोज किया था उनका नाम, तो उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना, और ये खुर्शीद शाह साहब का स्टेटमेंट आया। उसके बाद से आपने देखा राना सनाउल्लाह हो या बाकी लोग वो कहते हैं जी ये तो किसी और के उम्मीदवार थे, पीपल्स पार्टी के थे ही नहीं। मैं अब भी देखे, मैं तो कल तक कहता रहा, लेट देयर बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, के एतजाज आसन को अनअपोज्ड बनने दें ताकि दुनिया में एक अच्छा इमेज आएगा। बाकी सारी पावर्स तो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। 18वीं तरमीम के बाद सदर का रोल जो है एक हेड ऑफ द टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर आया है, और वो ठीक है अपने फलाही रफाही काम वगैरह करे, लेकिन रियासती अमूर तो कोई प्रेशर नहीं था पीपल्स पार्टी पे, एम्पावर्ड है, कोई पीपल्स पार्टी पे प्रेशर नहीं था कि उनको नॉमिनेट करते। नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आप यकीन करें कोई प्रेशर नहीं है। और जरदारी साहब कभी घबराने वाले मुकदमात से नहीं है, ना कभी उन्होंने एस्केपिज्म किया है। 20 साल हम उनके साथ के जेलों में, कौन सी जेल है जिसमें हमने मुकदमे उनके नहीं भुगताए, लेकिन कभी कभी हम अगर परेशान होते थे तो हमें वो कहते थे ओए अंदर से मैं तुसी क्यों घबरा रहे हो, तो हम खुद तंग आ जाते थे जेलों में उनके मुकदमात करते। आप यकीन करें, ही इज नॉट द टाइप ऑफ अ पर्सन एग्जैक्टली, लेकिन जो घबराएगा या जिस पर कोई प्रेशर है। लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला बहुत बड़ा केस है, और बल्कि अब तो गवर्नमेंट ये कह रही है 150 अरब डॉलर जायदादें जो हैं वो दुबई से भी लेके आएंगे और बाहर से लूटी हुई रकम भी वापस लानी है। टास्क फोर्स भी बन गई है इसके लिए, मुमकिन है? एक तो ये कि जरूर गालिबन मैं खोसा साहब की बात पर यकीन कर लेता हूँ और उनसे खिदमत में अर्ज करता हूँ कि गालिबन महज इत्तफाक था कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अगले दिन एक एप्लीकेशन फाइल हुई जरदारी साहब की तरफ से। सुबह सुबह हाई कोर्ट बंद था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोला गया उस दरखास्त के लिए। जी मैं वकील था, माफ कीजिएगा, हमने तो सर वो मैंने तो अपनी बात मान ली है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि महज इत्तफाक था कि ये बात वज़ीर आज़म के इलेक्शन के अगले दिन हुई, कोर्ट खोला गया, जरदारी साहब को रिलीफ मिला, कोर्ट बंद हो गया, वो चले गए और मामला तो महज इत्तफाक होगा। साहब ये मतलब ये दुरुस्त बात है, ज़ाहिर हमने सुनी, ये खबर भी देखी जी। हमने आधी रात को भी बेलें करवाई हैं। देखें, हेबियस कॉर्पस और बेल्स के लिए जज 24 घंटे जज होता है, घरों पर भी हमने करवाई हैं। ये कोई जरदारी साहब के लिए नहीं हुआ, माफ कीजिएगा। यानी इसकी मिसालें मौजूद हैं सर, नहीं इसकी मिसालें मौजूद ये जो हेबियस कॉर्पस की दरखास्त थी वो तो 2 दिन पहले भी दी जा सकती थी ना। वो उसके लिए अभी राना मकबूल साहब का जिक्र हुआ था, राना मकबूल साहब को आपने सेनेटर बनवा दिया। देखें जब तक सेशन चलता है, खुर्रम साहब, जब तक सेशन चलता है आप बगैर स्पीकर की इजाजत के किसी पार्लियामेंटेरियन को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। उस दिन वारंट लिए गए हैं, हमने इमीडिएटली उनकी प्री अरेस्ट बेल करवाई, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी बेल करवाई है। बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग हो या ये 150 अरब डॉलर मुश्किल नहीं है हुकूमत के लिए, जो पैसों की ज़रूरत है। आपको पता है कल बड़ा अहम दौरा भी शुरू होगा। जी देखिए ना जी, ज़रूर बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने जो जिस किस्म के बड़े पुरकशिश लेकिन गुमराह कुन सॉल्यूशंस कौम को दिए ना कि जी पाकिस्तान की मुशत खाली है कि हम पैसे कहीं से बाहर से ले आएंगे। ज़रूर कोशिश करें, इनका एजेंडा है, इसके ऊपर अपना वक्त दें, अपनी एनर्जीज दें, और ज़ाहिर जिसमें फिर जो जायदादें हैं दुबई में वो भी फिर बिला तफरीक आनी चाहिए ना। अच्छा, उनमें भी तफरीक नहीं होनी चाहिए, बिला तफरीक आए, पैसे आए, जिन्होंने गैर कानूनी वहाँ जिनकी जायदादें हैं खान साहब वैसे ले आएंगे। हाँ ले खान साहब मुझे देखें बात ये है, नाराज हो जाते हैं शफकत साहब, हुकूमत कठपुतली है या नहीं है, अगर अच्छा काम करेंगे हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। ये देखिए इससे बड़ी बात क्या होगी शफकत साहब, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है। 662 पाकिस्तानियों की
150 अरब डॉलर। ये फिगर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये स्टेट बैंक की तरफ से ये फिगर आया जी, आज अखबारों में छपा है। तो इसलिए इसका अगर स्टेट बैंक ये फिगर दे रहा है तो इसका मतलब है कि स्टेट बैंक के पास कोई ना कोई शवाहिद, कोई ना कोई एविडेंस तो होगी जिसकी बुनियाद पे ये फिगर दे रहा। और उस पर मेरा ख्याल है, अगेन क्योंकि मैं इससे डायरेक्टली डील नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि दो कैटेगरीज होंगी। एक कैटेगरी वो होगी जो किसी लीगल चैनल, लीगल तरीके से पैसे बाहर ले गए और उन्होंने जदाद बनाई और डिक्लेयर की कि हमारी जदाद जो है वो बाहर है और आपने ये डिक्लेयर कर दी। गालिबन दूसरा जो ज़्यादा हदफ होगा वो उन लोगों का होगा कि जिनकी जदादें बाहर हैं लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा कि किसी भी कानूनी तरीके से वो पैसे जो हैं वो बाहर लेके गए। तो उस सिलसिले में एक टास्क फोर्स बनी है और शहजाद साहब उसके हेड हैं जो कि पहले नैब में रह चुके हैं, इसलिए उनको काफ़ी तजर्बा है उसका। और अब थोड़ा सा आसान इसलिए हो गया इंटरनेशनली कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे कवानीन अब ऐसे बन रहे हैं कि अगर अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ आई है, अगर पैसा आया जिसको आप बता नहीं सकते कि ये कहाँ से आया है, तो उस पर वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है एहतसाब का बेरहमाना आगाज़ जो है वो हो जाएगा, बिल्कुल बेरहमाना होगा अपनी सफ़ों के अंदर से। इसलिए जिससे जो भी होगा, देखें अगर वो कानूनी तरीके से नहीं है तो फिर बिल्कुल देखें एहतसाब देखें एहतसाब होता ही बेरहमाना है। अगर एहतसाब बेरहमाना नहीं है तो इसका मतलब वो सही तरह का सिलेक्टिव ना हो, मतलब सिर्फ सियासतदानों का। मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ ना, इसको हम पहले से क्यों एंटिसिपेट करते हैं कि सिलेक्टिव होगा, क्योंकि ऐसा होता रहा है। क्योंकि देखें ना, बात यह है कि हमारी जो लीडरशिप है उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि जी वो उनकी कोई अपनी जदाद इमरान खान साहब की बाहर नहीं है। जहाँ तक मुझे पता लगता है कोई गैर कानूनी जदाद हमारे किसी कायद, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग, गैर उनके ऊपर इंक्वायरी मैंने बड़ा खास लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गैर कानूनी, कि गैर कानूनी जदाद। वो वापस आएंगे, वैसे तो लोगों की है प्रॉपर्टीज अब्रॉड। ठीक, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। इरादा पुख्ता है और पक्का है कि ये करना है, इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल। लेकिन इरादे के ऊपर